یہ کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں۔ دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے۔ حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں۔ کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے۔ انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے۔ یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی۔ یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا۔ اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے اسکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں، لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کی سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ماتم بھی بالکل حرام ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں کبھی رونا ماتم ہے، کبھی جیل جانا ماتم ہے، کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے، کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے، کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے۔ ماتم کی قسمیں، کوئی منہ پر ہاتھ مارتا ہے، ماتم ہے۔ اہل بیت کی یاد، اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا، یہ ماتم کی قسمیں۔ اللہ نے ہمیں ماتم کے لیے پیدا کیا ہے، ہر ایک کا ماتم علیحدہ ہے۔ یہ ابھی ماتم کر رہے تھے نظامت کرتے وقت، وہ ابھی سوزخانی کر رہے تھے، ان کا وہ ماتم ہے۔ اگر انہوں نے اس ماتم کو چھوڑ کے کوئی دوسرا انداز ماتم کا اپنایا، ان کا گلا خراب ہو جائے گا، وہ سوزخانی نہیں کر پائیں گے۔ ان پر امام راضی ہیں کہ یہ ماتم کرو، اور فرما رہے ہیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ مجھے ابھی پچھلے سال، اسی سال محرم جو گزرا ہے، ڈھول پر اور دف پر ماتم ہو رہا تھا کراچی میں۔ دف پر دفلیاں بجائی جا رہی تھی، دف بجائی جا رہی تھی، ڈھول اور وہ بین بجایا جا رہا، شہنائی جسے کہتے ہیں اردو میں، جی سندھی میں توتڑی کہتے ہیں، شہنائی، شہنائی پر ماتم ہو رہا تھا۔ تو کچھ جذباتی جوان آئے اور آ کر انہوں نے وہ ساری چیزیں چھینی، انہیں مکہ گھوسا مارا اور وہ ماتم ان کا خراب کر دیا۔ دوسرے دن ہماری مجلس کے بعد رات کو 2 بجے واقعہ ہوا تھا، ہم 12 بجے مجلس پڑھ کے جا چکے تھے۔ دوسرے دن جب مجلس میں ہم آئے تو میں نے ماتم کی تاریخ کے اوپر پوری مجلس پڑھی۔ ایران میں ایسا ہوتا ہے، لبنان میں ایسا ہوتا ہے، بحرین میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، کراچی میں ایسا ہوتا ہے، لاہور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر مجھے اختیار دے دیا گیا تو میں تو سب کو مار دوں گا، اس لیے کہ میری طرح کیوں نہیں کر رہا؟ تم کون ہو بھائی؟ سب کو حسین کو منہ دکھانا ہے؟ خود اسی پاکستان کے اندر 1000 قسمیں ہیں ماتموں کی، تو میں کہوں جو میری طرح نہیں کر رہا وہ ماتمی نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیا معلوم حسین ابن علی اس سے ایسے راضی ہو رہے ہوں، مجھ سے ایسے ہوں گے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ برداشت بڑھانی پڑے گی، تحمل مزاجی کو بڑھانا پڑے گا۔ تشیع بڑی محنتوں سے یہاں تک پہنچی ہے، بڑا سرمایہ لگا ہے، بڑی قربانی لگی ہے۔ ہمیں احترام کرنا ہوگا ماتمیوں کو، ماتمیوں کا، علماء کو ذاکرین کا، ذاکرین کو علماء کا، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم تو ان لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں نہیں جو کافر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں
کہ جو اس پاکستان میں اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں. اگر ہم بھی یہی کرنے لگے کہ میں ہی ٹھیک ہوں بس باقی سب غلط ہیں, تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے بھائی, ہر ایک ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا. جب ہر ایک ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا تو ہمیں اس کی ظرف کے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے, اپنے ظرف پر متکبر نہیں ہونا چاہیے. بولتے ہیں کہ خونی ماتم جو اور تدبیر جو ہے یہ حرام اس لیے کہ لوگ اس کا دیکھ کے مذاق اڑاتے اور اس کے لوگ نزدیک نہیں آتے, اور وہ اس آیت سے دلیل دیتے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں تو آپ کو پتہ ہے یہ بول رہے تھے. دیکھیں راعنا وہ دیکھیں, وہ آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان کے ہیں یا آپ ہندوستان کے ہوں گے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کافی سارے غیر مسلم ہیں, ہندوستان میں تو غیر مسلم بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ ماتم تو بہت شدید ہوتی ہے نا, ماتم داری ہندوستان میں جو ہوتی ہے وہاں پہ. جی بالکل, ہاں بالکل. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ہندو مسلمانوں کا مذاق اڑائے؟ مسلمان جو ہے وہ خونی ماتم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں, یہ بات ہی جھوٹ ہے, سرے سے ہاں بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی مذاق اڑاتا ہے. یعنی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی مذاق اڑائے, یا ہم نے دیکھا ہے کہ مثلاً انگریز بھی انہوں نے آ کے دیکھتے ہیں جلوس کو, لیکن مذاق نہیں اڑاتے کہ کوئی مذاق اڑا دے. ہو سکتا ہے, ہم نہیں کہتے ناممکن ہے, ہو سکتا ہے کوئی جاہل مثلا وہابی ناصبی ہو سکتا ہے, ناصبی جو ہے وہ تو شیعہ ہر کام کرے مذاق اڑائیں گے, ہماری نماز کا بھی مذاق اڑائیں گے, امامت میں عقیدہ وہ امامت کا بھی مذاق اڑائیں گے, وہ تو دشمنی میں آ کر شیعہ ہر چیز کو مذاق اڑائیں گے, وہ ماتم کی وجہ سے نہیں, شیعہ جو بھی کام کرے وہ مذاق اڑائیں گے جو نواسب ہیں. ان کے علاوہ جو کافر ہیں ہم نے نہیں دیکھا کبھی مذاق اڑائیں. جو دین کے بدنامی کا باعث ہے میرے عزیزوں وہ علماء کا کردار ہے, جو ہم نے حقیقت میں دیکھا ہے کہ واقعا جس وجہ سے لوگ دین چھوڑ چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں, وہ خامنئی کا اپنا سوء فعل ہے, اس کے ظلم ہے, اس کا لوگوں کا قتل و غارت کرنا ہے. تو ماتم عزاداری کی وجہ سے لوگ تو بھائی ہم نے نہیں دیکھا, یہ بات سرے سے ہی جھوٹ ہے کہ کوئی مذاق اڑائے. اور حکم کرو بھائی. وہ لوگ یہ اصول جو خامنئی کی تقلید کرتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث ذلت نہ بنو, اس لیے یہ نہیں کرنا. دیکھیں یہ باعث ذلت, ہم اسی کو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ باعث ذلت نہیں ہے. مسلمان اتنے سالوں سے ہندوستان میں صدیوں سے یہ کر رہے ہیں نا, برصغیر پاک و ہند میں یہ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں, اور مثلا کپڑے اتار کے سینہ زنی کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, روتے ہیں. یہ کسی نے آج تک یہ باعث ذلت شیعوں کے نہیں کہا کہ یہ شیعوں کے لیے مثلا بے عزتی کی بات ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے نہیں, بالکل بے عزتی کی کوئی بات نہیں, بلکہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بلکہ بالکل ہندوستان میں جو ہے ہندو آپ کے, پاکستان میں جو ہیں آپ کے بھائی, جو ہمارے مسلم بھائی ہیں اہل قبلہ مخالفین, وہ شیعوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, جو کہتے ہیں یہ آزاداری کرتے ہیں. وہ خود ان کے اپنے جو ہے بہت نذرات ہوتے ہیں کہ دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے غم میں یہ کرتے ہیں, لوگ عزت کرتے ہیں. یہ بات کہنا کہ یہ لوگ بے عزتی کرتے ہیں اور یہ اس سے دین کی بے عزتی ہوتی ہے, یہ خود جو ہے یہ بڑے, کیونکہ یہ ان کی اپنی کیا عرض کریں, یہ ان کی بے دینی ہے, اور ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ملا ہے, یعنی حجت نہیں ملا کہ عزاداری کو کیسے ختم کیا جائے, کمزور کیا جائے. تو یہ بہانہ لے کے آئے, اللہ یہ ایک جھوٹا بہانہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور حکم کرو بھائی. آغا آپ کی ہم نے عربی میں ایک تقریر سنی تھی کہ خامنئی پر مطلب تدبیر پر, اس کے خلاف جو بھی یہ لوگ خامنئی کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا بہت بہترین سے جواب دیے تھے. وہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اردو میں بھی کریے نا, عربی میں بہترین ہم سمجھتے تھوڑی تھوڑی. تو کیا جواب دیا بھائی, وہ جواب یاد دلاؤ, جواب یاد دلاؤ, کیا جواب دیا تھا؟ میں بھی 1-2 سال پہلے دیکھا تھا, آپ کی بہت بہترین لگا تھا وہ تقریباً ایک اچھا لیکچر ہے 1 گھنٹے کے قریب عربی کو. ہاں اگر زیادہ ٹائم ہو تو 1 گھنٹے کے بعد کریں گے کبھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. یا علی مدد. اچھا آغا یہ بات صحیح ہے, یہ ایران میں زنجیر زنی پہ جیل ہوتی ہے؟ ایران میں زنجیر زنی پہ جیل ہوتی ہے, قمع زنی پہ جیل ہوتی ہے. اگر خون بہائیں تو جیل ہوتی ہے. جی ہاں, خون بہائیں تو جیل ہوتی ہے. تو یہ کیسا فرعون حاکم ہے اس کا, ایران کا فرعون ہے؟ فرعون ہے, یا علی مدد.